ساتھ ان کو آج چڑ جو چڑی ہوئی تھی نا، وہ کہتے ہیں، میں قاضی صاحب وہ آج ان کو وہ کہتے ہیں ہر کسی کا بیان میرے سامنے لا دیتے ہو، فلانا یہ کہتا ہے، فلانا یہ کہتا ہے. انہوں نے کو 3 دفعہ کہا آئی ڈیم کیئر. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ گنڈاپور صاحب، یہ جو بھی قاضی صاحب فرما رہے تھے، گنڈاپور صاحب کا یا ایشو یہ ہے کہ وہ ہی از انڈر اے لاٹ آف پریشر، یا دیر از ڈیفینیٹلی ناؤ اے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بٹوین ہم اینڈ خان صاحب. دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ گنڈاپور صاحب نے جس طریقے سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، ان کو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ پی ٹی آئی کے لیے موجودہ حالات کے اندر کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی مجھے. ان کے لیے کہیں پہ کوئی نرمی آپ کو نظر نہیں آ رہی. بڑی ٹرکی سچویشن ہے. دیکھیں، سیاست میں بالکل بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا. کس قسم کے پریشرز ہیں. اب اگر آپ ان کی سائیڈ آف دا سٹوری دیکھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا اس وقت ملک کے اندر آئین اور قانون ہے جب وزیر دفاع بیٹھ کے کہہ رہا ہو کہ ہائیبرڈ نظام ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے ہماری حکومت فارغ کر دی خیبر پختونخوا سے کوئی الزام لگا کے، تو کسی عدالت سے ہم بحال ہوں گے؟ تو میں تو عمران خان کا جو مینڈیٹ ہے، میں اس کو پریزرو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں سے کم از کم یہ تو ہے نا کہ جن کو پنجاب میں مسئلہ ہوتا ہے وہ چھپ کے ادھر آ جاتے ہیں، ادھر بیٹھے رہتے ہیں. اگر یہ بھی چلا گیا سلسلہ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ دوسری جانب بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو فیصلے کمپرومائزڈ لگتے ہیں. اب یہ ورڈ میں کمپرومائزڈ دوبارہ ریپیٹ کروں گا. بندے نہیں، فیصلے. یہ نہیں ہے، دیکھیں سیاست میں گریز بھی ہوتے ہیں، بلیک اینڈ وائٹ بھی ہوتے ہیں. اب خان صاحب چاہتے ہیں کہ آپ سیاسی طور پہ مزاحمت کریں. اب سیاسی طور پہ مزاحمت یہ نہیں ہے کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کھڑے ہوں اور کہیں کہ اگلی دفعہ جناب میں کلیشن کوف بھی لے کے آؤں گا اور گولیاں بھی لے کے آؤں گا. سیاسی طور پہ مزاحمت یہ ہے کہ آپ وفاق کو انڈر پریشر لے کے آئیں. ایک ایسا ملک جو آئی ایم ایف کے ساتھ اس وقت ایک ڈیل میں ہے، اگر اس کا ایک صوبہ بجٹ کو ڈیلے کرتا ہے اور وہاں پہ وہ ایک عارضی بجٹ پاس کر دیتے ہیں 1 مہینے کے لیے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس پوزیشن میں ہوگی کہ ادھر مالی ایمرجنسی لگا دے؟ نہیں، وہ یہ چیزیں ایمرجنسی پروویژنز لکھنا آسان ہے، ایگزیکیوٹ کرنا بڑا مشکل ہے. تو یہ موقع تھا کہ وہ مزاحمت کی سیاست کر سکتے تھے. 15 دن کا بجٹ پاس کرتے، کہتے جی 30 کے بعد اگر ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے تو ہم 15 جولائی تک بجٹ پاس کر رہے ہیں تنخواہوں کا. خان صاحب سے ملاقات سمجھتے ہیں کہ گنڈاپور صاحب کا بازو مروڑا جاتا ہے یا انہیں؟ میرے خیال میں وہ اوور کاشس ہو جاتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ایک ایم پی اے نے مجھے خود وہاں سے بتایا کہ وہاں پہ کہا جا رہا تھا کہ جی حکومت ختم ہو جائے گی، سارے جیل میں چلے جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اتنی آسانی سے تو یہ نہیں ہو سکتا. ہاں، مطلب اتنا آسانی سے اوور کل بھی ہوگا نا، حکومت ختم ہو جائے اور جیلوں میں، ایسے تو نہیں کچھ جیل میں. وہی نا، تو کچھ غیر سنجیدگی بھی نظر آتی ہے. جس طرح اس دن وہ منصور علی شاہ صاحب کی عدالت میں چلے گئے، ایسا تو ہم نے دیکھا. گووندا جو ہے نا، سنجیدہ ایکٹر بھی نہیں جاتا کسی عدالت میں. ایسے گووندا چلا جاتا تھا کہ مائی لارڈ مجھے انصاف دیں. اب یہ نہیں، مجھے تو حیرت اس بات پہ تھی کہ 7 خیبر پختونخوا کے ایڈوکیٹ جنرل تھے اور ان کو پتا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد کیا پروسیس ہے. مطلب تو شاہ صاحب تو کچھ دے ہی نہیں سکتے تھے نا. دوسرا کہ اگر کوئی دے بھی سکتا ہو، اس کا بھی ایک پروسیجر آپ کو پہلے پٹیشن دائر کرنی پڑے گی. آپ ڈائریکٹ عدالت میں مجھے اجازت دلوائیں عمران خان سے ملوانے کی. تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں جب ان پہ دباؤ پڑا، اس کے بعد پھر انہوں نے یہ سب کچھ کیا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ جن حالات میں پاکستان تحریک انصاف سروائیو کر رہی ہے اس وقت، میرے خیال میں ان پہ تنقید تو ہو سکتی ہے، لیکن جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی نظر شفقت کرنے کا. گنڈاپور صاحب نے بجٹ کے حوالے سے اطہر کاظمی صاحب کی جو تنقید ہے نا، اس کے بعد ضروری ہو گیا کہ گنڈاپور صاحب کا موقف یہاں آئے. اور اطہر صاحب نے کہا ہے کہ بندے کمپرومائز نہیں ہیں، کمپرومائزڈ فیصلے ہوتے ہیں. یہ بڑی دلچسپ ایک ڈسٹنکشن انہوں نے ڈرا کی ہے. لیکن گنڈاپور صاحب کو بھی کچھ کہنا ہے، وہ کیا فرما رہے ہیں ذرا سنیے. میں بڑا کلیئر بتا رہا ہوں، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ایک پروگرام ابھی آنا ہے. اس پروگرام کے ٹائم پھر ہمارا رویہ بھی یہی ہوگا. ہمیں کوئی یہ نہ کہ آ کر لیکچر دینے آ جاتے ہیں، بڑے اچھے بن کے بندے بھیج دیتے ہیں کہ جی پاکستان کے لیے. وہ پاکستان کا ٹھیکہ ہم نے اٹھایا ہوا ہے. ظلم ہمارے ساتھ ہو، جبر ہمارے ساتھ ہو، لیڈر ہمارا جیل میں، بیوی اس کی جیل میں، اور اس کے بعد پھر کہیں جی پاکستان کے لیے. تو ہم بھی اپنا تمام تر حق محفوظ رکھتے ہیں. کوئی بھی فائنانس کی کسی میٹنگ میں ہم لوگ شرکت نہیں کر رہے. جیسے عمران خان نے کہا کہ ملاقات کرائی جائے، ملاقات نہیں کروا رہے ہیں. ہم کوئی ان سے میٹنگ نہیں کر رہے، اور آگے بھی کوئی میٹنگ اگر آئے گی تو فائنانس ایڈوائزر موجود ہے، میں بھی نہیں کر رہا. آگے کے لیے بھی کوئی میٹنگ سے نہیں کرنی. جو بھی پھر فائنینشیل مسئلے آئیں گے کوئی بھی، انشاءاللہ آنے تو ہیں، فسنا تو انہوں نے ہے ہمارے پاس آ کر. میں پھر کہوں گا کہ عمران خان کا باقاعدہ مجھے بیان بھی چاہیے. عمران خان کا یہ بیان ہے کہ پاکستان کے لیے چلو اگر یہ کرنا ہے یا یہ نہیں کرنا، باقاعدہ بیان کے بغیر میں بھی نہیں مانوں گا. یہ اس طرف چیز کو لے جا رہے ہیں اور بار بار لے جا رہے ہیں. اچھا کلار صاحب، یہ پرسیپشن پرابلم ہے یا کیا، یا جو اب جیسے یہ بیان ہے، یہ تو بڑے سخت، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، لیکن ہو سب کچھ جاتا ہے. مطلب بجٹ کے پی کا پاس ہو گیا. اور میں حیران تھا کہ خیبر پختونخوا کے سے تعلق ہے ہمایوں احمد صاحب کا، وہ میرے پروگرام میں تھے 2 دن پہلے. انہوں نے کہا نہیں وہ پروسیجر ہوتا ہے، لیکن میں نے کہا نہیں بجٹ تو پاس ہو گیا ہے. بعد میں انہوں نے ریئلائز کیا ہاں پاس ہو گیا ہے. تو
فرق کیا پڑا ہے ان تمام تقاریر کا جو آج ہو رہی ہیں؟ بجٹ تو پاس ہو گئے. اب پھر ہمارے یہ تحریک انصاف کے دوست ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ ایکویٹ کرتے ہیں. یہ کہنا کہ ہم نے کوئی پاکستان کا یا ریاست کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. ہم تینوں بیٹھے، ہم جرنلسٹ ہیں، ہمیں کوئی ریاست نے یا لوگوں نے کہا تھا آپ آئیں صحافی بنے، کسی نے کہا تھا نہیں ٹھیکہ اٹھائیں ہم نے ملک کے لیے آگے جرنلزم کرنی. ہمیں اچھا لگا، پروفیشن تھا، وٹ ایور جو بھی ہمیں اس میں نظر آ رہا، ہم اپنے چوائس سے ہیں. یہ گنڈا پور صاحب کے پاس کوئی گیا تھا کہ آپ ٹھیکہ لیں اس ریاست کا، پاکستان کا لیں، یا کوئی اس بینظیر بھٹو صاحب کے پاس گیا تھا، نواز شریف صاحب کے پاس، بھٹو صاحب، مطلب ایسے چلتے جائیں، یا خان صاحب کے پاس کسی نے کہا تھا کہ آپ ٹھیکے اٹھائیں؟ آپ نے ٹھیکے خود اٹھائے ہوئے کہ ہم ریاست چوائسز ہے نا. میں نے چوائس کیا، اتر نہیں کیا آپ نے کیا، سب لوگوں نے چوائس کیا نا. اب میں کل کو کہہ دوں اگر میں نے صحافت کا ٹھیکہ اٹھایا تو بھائی مجھے کس نے کہا تھا میں صحافت میں ہوں؟ میں آیا بھی ہوں، اس کے فائدے بھی لے رہا ہوں، اس کی میں تنخواہ بھی لے رہا ہوں، 2-4 بندے میرے سے جانتے بھی ہیں، میرا اثر و سلوک بھی ہے، جانتے بھی ہیں، سیلفی بھی لے لیتے، عزت بھی کر لیتے، میرے بچے دیکھ کے خوش بھی ہو جاتے، اور بھی مجھے اس طرح کی تھوڑی سی، اور میں نے ٹھیکہ لیا ہوا. تو بھائی آپ کو کس نے کہا تھا آپ ٹھیکہ لیں؟ نمبر 1. اور کیا ریاستیں آپ جیسے لوگوں کے ٹھیکے سے چلتی ہیں؟ مطلب ریاست جو چیز ہے وہ آپ سے، مجھ سے، اتر سے، کسی سے بھی بڑی چیز ہے. وہ عمران خان صاحب سے بڑی چیز ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے بڑی چیز ہے، نواز شریف سے بڑی چیز ہے. وہ ہماری مطلب جو بھی ریاست کی وجہ سے ہم سب ہیں. ریاست ہے تو ریاست ہے نا. آپ ایک ہی دھمکی رکھی ہوئی ہے پی ٹی آئی نے. یار مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی کہ ہم آئی ایم ایف پہ ہم وہ کر دیں گے، ہم اس کو نہیں ڈیل ہونے دیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کو سمجھ آتی ہے کوئی ڈیفالٹ کی سمجھ ہے؟ یہ کبھی قوم کو ہم نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ مودی صاحب بھی لیٹر لکھتے ہیں، عمران خان صاحب بھی لیٹر لکھتے ہیں، اور یہ بھی دھمکی دیتے ہیں. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی. آپ میں اتنی کامن سینس تو ہونی چاہیے تھی گنڈا پور صاحب میں، وچ لیکس ویری ٹیریبلی، کہ مودی صاحب نے کوئی دن پہلے لیٹر لکھا ہے کہ پاکستان کو مت دیں، اور بڑے الزامات لگا کے دیا انہوں نے کہ جناب کیونکہ یہ دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو کولیپس ہونا چاہیے، ان کو یہاں پہ ان کو سبق سکھانا چاہیے. اوپن یور آئیز. ابھی دیکھیں وہ ایس سی او کی جو کانفرنس ہے، ادھر پورا انڈیا کیا نیریٹو لے کر آتا ہے. وہ وزرائے دفاع کی جو ہے، جہاں ان کی آج بےزتی ہوئی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے وہ پہلگام کا جی اس میں ذکر نہیں ہے تو انہوں نے سائن نہیں کیے. وہ تو ان کا تو مقصد ہی انڈیا کا یہ ہے پاکستان کو کہ پہلے بھی تو آئی ایم ایف کی ہوتی رہی ہیں، مسئلے آپ نے پیدا کیے، کیا رک گئے تھے اسے؟ آپ جو بار بار اپنے ورکر کو آپ دباؤ میں لاتے ہیں، جو مطلب پی ٹی اے کے ہمدرد ہیں، جو سپورٹ ہے، ان کے لیے پرابلم پیدا کرتے ہیں. آپ کے خلاف کمپینیں شروع ہو جاتی ہیں، ہمارے جیسے لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، میڈیا پہ بحث ہوتی ہے، آپ کے ناقدین آپ کو تنقید کرتے ہیں، ملک کے حامی نہیں ہے، یہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرانا چاہتے ہیں، سیول وار شروع کرانا چاہتے ہیں، بنگلہ دیش یا آپ کو سری لنکا بنانا چاہتے ہیں. اس میں لاسٹلی سر اس میں سوال یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے حوالے سے جو اس چیز پہ اعتراض ہو رہا ہے، ریاست رہتی ہوتی ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، کوئی ناگزیر نہیں ہوتا، نہ ہم ہیں، نہ لیڈر ہیں، نہ لوگ ہیں. بڑے بڑے لوگ ہیں، بھٹو صاحب پھانسی لگ گئے، نواز شریف صاحب 14 سال بھوگت گئے، بینظیر بھٹو قتل ہو گئے، تمام وزیر اعظم جیلوں سے بھی آئے ہیں، خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سو یہ بار بار کہنا کہ ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، یہ چیز بڑی انتہائی سیریس ہے. جو پی ٹی آئی کی جو ان کا ورکر ہے بیچارہ، جو سپورٹ رکھتا ہے، ان کے لیے ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس سے یہ لگتا ہے کہ اب ریاست کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے آپ اپنے. آج اگر عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے تو عمران خان صاحب کے دور میں تو 40 کے قریب اپوزیشن کے لوگ جیل میں تھے. زرداری صاحب جیل میں تھے، شہباز شریف صاحب تھے، حمزہ صاحب تھے، اس کے بعد یہ تھے آپ کے خواجہ آصف صاحب تھے، میرا خیال ہے شہید خقان عباسی صاحب سے، مفتاح، احسن اقبال، سعد رفیق، سلمان رفیق، نیم اینی تھنگ. تو کیا اسے ریاست روک جائے گی؟ خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے، پاکستان میں یہ پیکیج ہے. وہ کہتے ہیں رگڑا ہمارا آپ اتنا نکال رہے ہیں نا، لیڈر اندر ان کی بیگم اندر. تو بھٹو صاحب پھانسی لگ گئے تھے، اس سے بڑا رگڑا کیا تھا بھائی؟ نواز شریف صاحب جناب ان کو 14 سال کی جیل ہو گئی تھی سزا، اور ان کو دہشت گردی کے الزامات پہ ہو گئے، پوری فیملی کو پیک کر کے جدہ بھیج دیا تھا، 10 سال اس ملک میں نہیں آ سکتے، جیل میں تھے اور بیگم کا انتقال ہو گیا. یہ سارجی پیکیج ہے. یہ عمران خان صاحب کو بھی پتا تھا، ان کے دور میں یہ کچھ ہو رہا تھا کہ آپ آتے ہیں، اور جو آج اقتدار میں ان کو بھی پتا ہے کہ پیکیج ہے. ایگزیکٹ یہ پیکیج ہے. اور اس پیکیج کو لے کر آپ یہاں بیٹھے ہوئے، اس پیکیج کو لے کے صحافت کا یہ بیٹھے ہوئے، یہاں پہ میں بیٹھا ہوں، ہم نے کنٹریکٹ پہ سائن کیے ہیں کہ اس کے ہیزرڈز بھی ہیں، ہمارے پروفیشن کے ہیزرڈز نہیں ہیں. میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. آپ کو نہیں پتا تھا یہاں پہلا وزیر اعظم قتل ہوا، دوسرا وزیر اعظم پھانسی لگا، آپ کا تیسرا وزیر اعظم قتل ہوا، ایک آپ کا جلا وطن ہوا، جیلوں میں گیا، ان کو دہشت گرد قرار دیا گیا. آپ کو صدر پاکستان موجود ہے، یہ جیلوں میں رہا ہے. میں کون سا وزیر اعظم جیل میں نہیں گیا سر؟ یہ کون سی انہونی ہوگی اس ملک میں جناب کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو؟ کس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی؟ آپ کے دور میں بھی ہوتی رہی ہے، آپ آئیں گے آپ پھر کریں گے. اور بھی یہ ولنگنیس ہے، یہ اقتدار کے کھیل میں سر دینے بھی پڑتے ہیں، لینے بھی پڑتے ہیں. آپ کو شوق ہے ہمارا حکمران بننے کا، یہ تو اقتدار کا کھیل ہے، گھوڑا ہے میدان ہے، آپ کی باری لگے گی آپ پورے کے پورے ان کو ٹپر ڈیل میں ڈال دیجیے گا. اور ویسے مجھے کوئی بعید نہیں ہے، خان صاحب کی باری جب لگے گی تو وہ ملٹی پلائی بائی 2 کریں گے، اور ہم تینوں بیٹھ کے پھر یہی گفتگو کر رہے ہوں کہ آپ دیکھیں ان کے ساتھ بڑی زیادہ گل ہے. اطہر بھائی نو تو چھڑیا جائے گا، سانو نہیں چھڑیا جائے گا.